نیا سال 2024 کا پہلا ہفتہ جس گھر میں یہ صورت پڑی جائے وہ گھر اسی سال کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، چاہو تو آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، نئے سال کا پہلا ہفتے کے دن جس گھر میں یہ صورت پڑی جائے گی وہ گھر اسی وقت کروڑ پتی بن جائے گا۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اللہ والوں، سال شروع ہوتے ہی ہفتے کا دن آپ لوگ اس وظیفے کو، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی سے تمام تنگ دستیوں کا خاتمہ ہو جائے، آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جلد از جلد اور دولت مند اور مالا مال ہو جائے، آپ میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ سالوں سال کی تنگ دستیاں، پریشانیاں، مصیبتیں، رکاوٹیں، غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ سال کا پہلا ہفتہ جس گھر میں یہ صورت پڑھ لی جائے گی وہ گھر رحمتوں، برکتوں کے خزانوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ بدقسمت ہے وہ بندہ جو نیا سال شروع ہوتے ہی ہفتے کا دن یہ ایک بار یہ وظیفہ نہ پڑھ لے۔ آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ چند منٹوں میں ہی کروڑ پتی بن جائیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ وظیفہ نئے سال کی آغاز کے ہفتے میں ضرور کر لیں۔ آج کا وظیفہ میرے تمام ان بہن بھائیوں، بیٹیوں، بزرگوں کے لیے ہے جو ڈپریشن کا شکار ہے، وہ ڈپریشن کی وجہ سے کچھ کر نہیں پاتے۔ ناظرین، 2023 میں بہت سے لوگ ڈپریشن کی زد میں آ کے بہت سارے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ڈپریشن ایک ایسا جان لیوا مرض ہے کہ بعض اوقات انسان پیسے کی پریشانی کی وجہ سے سوچ بچار میں چلا جاتا ہے، رزق کی کمی کی وجہ سے وہ سوچ وچار ہی کرتا چلا جاتا ہے اور وہ اپنی ایک الگ دماغ میں دنیا بنا لیتا ہے۔ تو دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، 2024 میں اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ چھوٹا سا وظیفہ، یہ 1-1.5 منٹ کا عمل اپنی زندگی میں لازمی کر لو، تاکہ آپ کی جتنی بھی تنگ دستیاں ہیں، آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، وہ سب کی سب اللہ پاک کے فضل اور اللہ پاک کے کرم سے دور ہو جائیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا وظیفہ انتہائی، یقین کریں، اتنا ضروری ہے آپ لوگوں کے لیے کہ اگر آپ لوگ اس دن کو ضائع کر دو گے تو سارا سال پچھتاؤ گے۔ میں اکثر بہت سارے لوگوں کو دنوں کے اعتبار سے عمل اور وظائف بتاتا رہتا ہوں۔ بہت سارے لوگ مجھ سے پیر کا وظیفہ پوچھتے ہیں، کوئی مجھ سے منگل کا پوچھتا ہے، لیکن دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہی وظیفہ شیئر کرتا ہوں جو وظیفہ آزمودہ ہو، جس کا رسپانس مجھے اچھا ملا ہو۔ میں وہی وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ تو آپ لوگ اپنے گھر میں سے تمام پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور کرنا چاہتے ہیں، ہر پریشانی مصیبت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، اور آپ لوگ جس چیز پہ بھی ہاتھ ڈالیں گے آپ لوگوں کی کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کعبہ سے، اس کے دست قدرت سے اتنا حاصل کریں گے 2024 میں کہ آپ کا شمار دنیا کے امیر ترین لوگوں میں ہونے لگے گا۔ لیکن آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پوری توجہ کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ رکھ کر، اور سب سے بڑھ کر جو بات ہے کہ توکل آپ کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہو۔ جب رابطہ آپ کا اپنے رب کے ساتھ مضبوط ہوگا تو خود بخود
آپ کی جو بند تقدیر ہے اس کے تالے کھلتے چلے جائیں گے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے اس وظیفے کو کرنا کس طریقے سے ہے، اس وظیفے کو کرنے کے طریقہ کار کیا ہے، یہ سب آپ لوگ مکمل جان لیں۔ پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھیں، پھر دوبارہ پڑھیں، پھر تیبارہ پڑھیں، 3 بار تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھیں۔ میں بارہا اپنی ویڈیو میں یہ بات کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریں، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو پیارے دوستوں، درود ابراہیمی کو 7 بار پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے؟ جب آپ لوگوں نے درود ابراہیمی پڑھ لیا، اس کے پڑھنے کے بعد اب آپ نے رب سے انعامات لینے کا وقت آپ کا آ گیا ہے۔ اب وہ سورت پڑھنے کا وقت آ گیا ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، نصیب کو کھول دیتی ہے، منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا کر دیتی ہے۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے نئے سال کا یہ پہلے ہفتے کو سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جو ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے، اور اگر نہ پڑھی جائے تو نماز قبول ہی نہیں ہوتی، جس میں رب ذوالجلال نے اپنے بندے کو مانگنے کا طریقہ بھی سکھلایا اور التجا بھی بتائی، رب سے معافی بھی ہے، سیدھے راستے کی تلقین بھی ہے، رب کا شکر بھی ہے۔ خدارا میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، اس سال کے پہلے ہفتے کو جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھ لی جائے گی، سورہ فاتحہ الحمدللہ ہمارے بچوں کو بھی آتی ہے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو سال کے پہلے ہفتے کے دن جس گھر میں سورۃ الفاتحہ پڑھی جائے گی، اس گھر کی تقدیر بدل جائے گی، اس گھر کے تمام افراد کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ سال کے پہلے ہفتے کا وظیفہ ہے۔ خدارا دونوں ہاتھ جوڑ کر رب سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا۔ غور سے سنیے گا، یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، کیونکہ نئے سال کا پہلا ہفتہ ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے۔ مقصد جس کا بھی ہو، جو بھی ہو، مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے دل ہی دل میں اپنی حاجت کے لیے مانگتے چلے جائیں، اور زبان پر سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا شروع کر دیجئے۔ سورۃ الفاتحہ کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ آپ کے 4 سے 5 منٹ لگ جائیں گے، لیکن یہی 4 سے 5 منٹ آپ اور آپ کی نسلوں کو آباد کر دیں گے۔ اللہ والوں، 2024 کی یہ پہلا ہفتہ ہم سب کے درمیان جو آ چکا ہے، آپ لوگوں نے صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے کی دیر ہے۔ ہاتھ پھیلا کر رب کریم سے رزق مانگو گے، مل جائے گا، دولت مانگو گے، مل جائے گی، آپ جس چیز پہ ہاتھ ڈالو گے مل جائے گی۔ یہ 7 بر اعظموں سے 7 سمندروں سے بڑا وظیفہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اگر میرا بس چلتا، میں ہر کسی کو بازو سے پکڑ کر کہتا کہ سال کے پہلے ہفتے میں 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنے میں 2 سے 4 منٹ لگ جائیں گے، اور اگر پوری نسلوں کی تقدیر بدل جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، آپ نے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے۔ ایک بار میں پڑھ کر بھی سنا دیتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। फिर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो रब का एक सिफाती नाम का वजीफा है, और ये नाम भी इतना खास है कि इस नाम की कसम खुद मेरे रब ने खाई, मेरे रब ने खाई, मेरे रब ने खाई, और वो कसम खाई और उस नाम को पुकारा, और वो नाम भी बड़ा बरकत से पुकारा गया है, और इस नाम का जिक्र जो है वो रब्बे जुल जलाल ने कई बार करा है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो कौन सा नाम है जो रब्बे जुल जलाल ने कसम खाई और कहा कि जो भी बंदा इस वजीफे को करेगा, इस नाम से पुकारेगा, यानी कि या फत्ताहू का वजीफा है। अल्लाह वालों, या फत्ताहू वो नाम है, वो इसमें मुबारक है जिसकी रब ने कसम खाई, और अगर आप भी अपने मुंह से निकली हर बात को पूरा कराना चाहते हैं तो ये मौका साल में एक बार आता है। रिस्क और दौलत से झोलियां भर जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ या फत्ताहू को पढ़कर देख लीजिएगा। या फत्ताहू को आपने हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 21 बार पढ़ना है। और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं कि आप लोगों ने नए साल इस वजीफे को हफ्ते वाले दिन जरूर जरूर कर लेना है, और आप लोगों ने जो मैंने तरीकेकार बताए बगैर वीडियो को स्किप करे आप लोगों ने देखना है। और आप लोगों ने पहले नंबर पे 7 बार सूरह फातिहा, फिर 21 बार या फत्ताहू पढ़ते दौरान ही आप पर हर नजर करम हो जाएगी। आपको अंदाजा हो जाएगा कि रब ने आपकी सुन ली है, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, कर्जदारों को कर्ज से निजात हो जाएगी, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा, बे औलाद को औलाद मिल जाएगी। जिस चीज पे हाथ डालोगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। खुदारा आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने ये वजीफा आपने हर किसी को बताना है कि 7 बार सूरह फातिहा, 21 बार या फत्ताहू बताए गए तरीके से लाजमी पढ़ना है, और आखिरी में 11 बार, सिर्फ 11 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है अपने गुनाहों को तसव्वुर में रखकर, और फिर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है, और फिर हाथ उठा के अपने रब से मांगना शुरू कर देना है। दोस्तों, भाइयों और बहनों, इतना मुजर्रब कोई वजीफा है जो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप लोग कर लेंगे तो आपकी यकीन करें नस्लों के लिए काफी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों के साथ शेयर करें, वजीफा खुदारा जरूर करिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।